حضرت معروف کرخی نے سنا اپنی بازاروں کے اندر، انہوں نے بھی جو ہے سر جھکا لیا، اور حضرت بشر حافی نے سنا، جہاں جو قطب ابدال تھا اس نے سنا سر جھکا لیا، حضرت بدیع الدین زندہ مدار علیہ رحمہ نے سنا گردن جھکا دی، مداریوں نے سنا، چشتیوں نے سنا، نقشبندیوں نے سنا گردن جھکا دی، انکار نہیں کیا۔ اس کے بعد سنا حضرات محترم جو ہے کیسر و کسریٰ کی چوٹیوں پر جو مجاہدہ کرنے والا اللہ کا مقدس ولی، مجاہدہ اور ریاضت کرنے والا کون؟ خواجاؤں کا خواجہ، سبحان اللہ، راجاؤں کا راجہ، ولیوں کا مہاراجہ، سلطان الہند، عطا رسول، فرزند بطول، جو ہے باغ طیبہ کا شبختہ پھول، سرتابہ قدم آل رسول، والی ہندوستان سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری نے انکار نہیں کیا، یہ اعلان وہاں سنا، گردن جھکا دی، اور جھکا ہی نہیں بلکہ کہا بل اعلی عینی و راسی، اے غوث اعظم یہ تو آپ کا بڑپن ہے کہ آپ کا قدم ہو میری گردن ہو، بلکہ میرا آپ کا قدم تو میرے آنکھوں پر بھی ہے، سر پر بھی ہے، دل اور جگر پر بھی ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، یہ آنکھیں یہ سر، اللہ اکبر، یہ دل یہ جگر، یہ آنکھیں یہ سر، یہ دل یہ جگر، یہ آنکھیں یہ سر، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان کے جو راجہ مہاراجہ کتنی ادب سے غوث اعظم کے مبارک قدم کو بل اعلی عینی و راسی کہہ کے ہمیں یہ درس اور سبق دیا کہ جب غوث کی بات آئے تو اپنی بات مت کرنا، بڑے بڑے قطب و ابدالوں کی ولایتیں چھن گئی، کرامتیں چھن گئی، دل میں تصور کیا ایک ولی نے۔ علی بن حیتی کہتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم کی جب مکان پر آیا تو میں نے دیکھا ایک ولی مجذوب ٹائپ کا، بال بلٹھے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے، عجیب سا اس کا چہرہ، حضور غوث اعظم کے مکان کے دروازے پر، خانقاہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا۔ اس نے مجھ سے بڑا ادباً کہا کہ آپ غوث اعظم کی بارگاہ میں میری سفارش کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کر دوں گا۔ یہ بھی علی بن حیتی اللہ کے مقدس ولی، جب یہ پہنچے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ حضور ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میری سفارش کر دینا اور میرے لیے درخواست کر دینا، تو حضور وہ اس طرح سے کہتا ہے، تو غوث اعظم نے کہا کہ جاؤ میں نے وہ تم کو تمہارے حوالے کیا۔ اب جب وہ آتے ہیں علی بن حیتی اس شخص کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے شخص میں نے تیری سفارش کری تو حضور غوث اعظم نے قبول کر لی۔ اتنا سننا تھا وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اور اس کا چہرہ بدل سا گیا اور اس کے بعد وہ ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ اللہ اکبر، میں دیکھ کے ڈر سا گیا، یہ کیا بات ہے؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد میں نے کہا اے غوث اعظم، جب میں نے اس سے کہا وہ تو ہوا میں پرواز کرنے لگا، تو غوث اعظم کہتے ہیں یہ ابھی ہوا میں اڑ کے آ رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے مقام پر کوئی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، بس اتنا اس کا سوچنا تھا۔ میں نے اس کی تمام تر ولایتیں، تمام تر کرامتیں سلب کر لی۔ اللہ اکبر، جو غوث اعظم کی بارگاہ میں سوچتا ہے، اللہ اکبر، غوث اعظم کی بارگاہ سے قطبیت اور ولایت بھی ملتی ہے۔ اگر چور آتا ہے تو اسے قطب بنا دیتے ہیں، اگر ڈاکو رہزن آتا ہے تو اللہ کا مقدس ولی بنا دیتے ہیں۔ غوث اعظم کی شان بہت بلند ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کی عظمتیں کیا ہیں، ان کی برکتیں کیا ہیں۔ قصیدہ غوثیہ آپ اٹھا کے دیکھیے، اتنی برکتیں ہیں۔ غوث اعظم کہتے ہیں حضور غوث اعظم مردوں کو زندہ کرنا آپ کی عام کرامت ہے۔ لوگ حضور غوث اعظم، اللہ اکبر، ایک دن آپ کالی کملی اوڑھ کر کے آئے، چادر اوڑے ہوئے ہیں، اوڑھنے کے بعد اپنی خانقاہ میں آئے، چادر اتاری، اللہ اکبر، دیکھا ایک بچھو، کالا زہریلا موٹا بچھو جو ہے زمین پر گرا۔ آپ نے کہا موتو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مر جا، یعنی زہریلا بچھو، اور جو ہے جب اتنا کہا موتو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مر جا، فوراً مر جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم کہتے ہیں یہ وہ
बिच्छू है जिसने मुझे 60 मरतबा काटा है, अल्लाह अकबर। जिसके बारे में कह दे मर जा वो मर जाता है, और जिसके बारे में कह दे जिंदा हो जा वो जिंदा हो जाता है। एक बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को छोड़ा, जब वो कुछ दिन के बाद आई देखा बेटा रूखी सूखी रोटी खा रहा है, लेकिन गौसे आजम मुर्गे की हड्डी यानी मुर्गा तनावुल फरमा चुके थे, मुर्गे की हड्डी पड़ी हुई थी। तो माँ देख के मचला गई, बिचल गई कि हुजूर आप तो मुर्गा खा रहे हैं, हमारा बेटा सूखी रोटी वो भी रूखी खा रहा है। मेरे गौसे आजम ने कहा उन हड्डियों की जानिब जमा करके कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो मुर्गे की हड्डी टूटी फूटी फौरन जिंदा होकर मुर्गा बन के तैयार हो जाता है। गौस की शान ये है जिसके बारे में कहें मूतु बिइज़्निल्लाह, मर जा, तो वो मर जाता है, और जिसके बारे में कहें जिंदा हो जा वो जिंदा हो जाता है। एक शख्स आए, कुछ लोगों ने मशवरा किया क्यों ना हो गौस की बारगाह में चलते हैं, इनकी विलायत के बड़े चर्चे हैं, आज इनको रुसवा किया जाए। एक लड़के को तैयार किया, बाप को तैयार किया, तुम भी चलो, और जनाजा बना के लेके गए गौसे आजम की बारगाह में। कहा इस बच्चे का जनाजा पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने कहा हम जनाजा मुर्दों का पढ़ाते हैं, जिंदों का नहीं पढ़ाते हैं। हम जनाजा मुर्दों का पढ़ाते हैं, जिंदों का नहीं पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं हुजूर गौसे आजम ये तो मुर्दा है, ये तो मर चुका है। गौसे आजम ने कहा ठीक है समझ लो, मैं मुर्दे का जनाजा पढ़ाता हूँ, जिंदों का नहीं। कहा नहीं पढ़ा, ये तो मरा हुआ है। अल्लाह अकबर, आपने एक तकबीर कही, इन्होंने पहले मशवरा किया था जब दूसरी तकबीर हो तो तुम उठ जाना, हम ऐलान कर देंगे, फिर इनकी जो है विलायत के जो चर्चे थे उसको हम दबा देंगे और ऐसे इनकी धज्जियाँ उड़ाएंगे, इनका ऐसा जो है बगावत करेंगे कि इनकी जो है बगदाद के अंदर जो रोशनी है, जो बरकतें हैं और जो चर्चे हैं वो सब मिट जाएंगे। अल्लाह अकबर, इस मशवरे से आए, इस बातल अक़ीदे से आए। अब जब एक तकबीर हुई उससे जो है आवाज़, उसने आवाज़ नहीं की, वो नहीं उठा। दूसरी तकबीर कही, वो नहीं उठा। तीसरी हुई, वो नहीं उठा। जब चौथी हो गई तो वो नहीं उठा। बाप निकल के आया, कहा एक कमबख्त, मैंने तुझसे कहा था उठ जा, लेकिन तू उठा नहीं। जब चादर हटा के देखी तो वो जिंदा था, लेकिन अब जब चादर हटा के देखी वो जिंदा नहीं है बल्कि मरा हुआ है। ये देख के दंग रह गए। सारे लोगों ने जो है हुजूर गौसे आजम के कदमों में गिर गए और कहा ए गौसे आजम मुझसे गलती हो गई, मेरे बच्चों को जिंदा फरमा दीजिए। अब गौसे आजम कहते हैं मैंने पहले कहा था मैं मुर्दों के नमाज जनाजा पढ़ाता हूँ, जिंदों की नहीं। अब ये तुम्हारा बच्चा अब नहीं उठेगा बल्कि क़यामत तक ही सोता रहेगा, क़यामत के दिन उठेगा। गौसे आजम की शान ये है जिसके बारे में अगर जिंदे के बारे में कहते मुर्दा हो जा तो मुर्दा हो जाता है, और अगर मुर्दे के बारे में कहते जिंदा हो जा तो जिंदा हो जाता है। और एक और खातून अपने बच्चे को लाती है गौसे आजम की बारगाह में, छोटा सा बच्चा है। अल्लाह अकबर, जब देखा बच्चे की कुछ सांसें थीं लेकिन वो सांसें भी रुक जाती हैं, गौसे आजम की जो है बारगाह में आती है। उस वक्त नाना जान का ज़माना था, गौसे आजम छोटे बच्चे थे, नाना जान का बुढ़ापे का आलम था। तो जब वो आई औरत अपने बच्चे को लेके कि हमारा बच्चा सही हो जाए, कुछ दम कर दें अब्दुल्ला सौमी, शायद कि मेरे बच्चे के अंदर जान पड़ जाए। लेकिन जब अब्दुल्ला सौमी के पास वो औरत ले गई, अब जब दम किया वो तो बच्चा मर चुका था, उसकी सांसें रुक चुकी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब उस बच्चे को लेकर के गए, जब है अब्दुल्ला सौमी ने कहा इसकी सांसें रुक चुकी, अब ये नहीं सही होगा। अब जब वो औरत बाहर आती है, गौसे आजम छोटे से हैं, कहा जाओ जाओ नाना के पास जाओ, ये बच्चा सही हो जाएगा। अब वो फिर जाती है, अब उधर से नाना कहते हैं अरे इसमें कुछ नहीं है, इसकी सांसें रुक चुकी हैं, ये तो जिंदा नहीं मुर्दा है, ये नहीं सही होगा। ए औरत अपने बच्चे को ले जा। अब जब बच्चा वो औरत लेकर के आते हैं, गौसे आजम कहते हैं छोटी सी उम्र है, अरे जा जा मेरे नाना जान के पास ले जा, अगर दम करेंगे तो ये जिंदा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अल्लाह अकबर, इतना कहा कि ये बच्चा जिंदा हो जाएगा। जब अब्दुल्ला सौमी के पास ले गए, वो औरत ले गई तो बच्चा जिंदा हो गया। तो अब्दुल्ला सौमी ने पूछा ये बच्चा जिंदा कैसे हुआ? कहा एक छोटे से शहजादे वो बाहर दरवाजे पर हैं, उन्होंने कहा कि ये बच्चा जिंदा हो जाएगा।
آئے گا تو انہیں کا ہی ایک کرم ہے۔ عبداللہ سومی نے جب دیکھا تو ڈنڈا اٹھایا اور ڈنڈا اٹھانے کے بعد دوڑ لگائی۔ وہ آگے جو ہے عبد القادر ہیں، پیچھے نانا ہے، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آگے سامنے قبرستان تھا۔ جب غوث اعظم بچپن کے زمانے میں قبرستان میں داخل ہوئے، اب مردوں سے کہا اے مردوں اٹھ جاؤ، نانا آ رہے ہیں، بچپن کا عالم ہے۔ غوث اعظم کی کرامت دیکھیے، مردوں کو کہیں زندہ ہو جا تو زندہ ہو جاتے۔ جتنے بھی قبرستان کے اندر مردے تھے سب کھڑے ہو گئے اور سب بھاگنے لگے۔ جب نانا جان دی کرامت دیکھی اور یہ عظمت دیکھی تو سمجھ گئے ہمارا عبد القادر کا مقام بہت بلند ہے۔ بلایا اور سینے سے لگایا، دعاؤں سے نوازا کہ بچپن میں یہ عالم ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، تو جوانی میں عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ غوث کی شان بہت بلند ہے۔ اپنے گھروں اور مکانوں پر غوث کا ذکر کرواؤ۔ جس کے گھر میں غوث کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر کبھی پریشانیوں کا شکار نہیں بنتا۔ اور حضرات محترم، آپ نے اورنگزیب علیہ رحمہ کا نام سنا ہوگا، کتنے پائے کے بزرگ تھے اور کتنا جو ہے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے اور کفار و مشرکین کو تلواروں سے تیاگ کیا۔ اللہ اکبر۔ ان کی تلوار پر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ لکھا ہوا تھا۔ آج بھی وہ تلوار جو ہے وہاں قلعے کے اندر موجود ہے۔ یہ اسی کی برکت تھی، ہزاروں کروڑوں لاکھوں کو اسی تلوار کے ذریعے جو ہے آپ نے کیسر و جہنم کے جو ہے وادیوں میں پہنچا دیا۔ یہ حضور غوث اعظم کے وظیفے کی برکت ہے۔ اپنے مکانوں پر غوث اعظم کا وظیفہ بنائیے۔ حضرات محترم، بات آئی تھی تربیت کی کہ اپنے بچوں کو تربیت ضرور دو۔ بالخصوص حضور غوث اعظم کے ایک واقعے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غوث اعظم ساری زندگی اپنے مسلمانوں کو، اپنے غلاموں کو یہ درس دیتے رہے۔ آپ غوث اعظم جب بغداد معلیٰ سے، جب یعنی ایران یعنی جیلان سے جب آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے، قافلے میں گئے تو ایک قافلہ جو ہے پورا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جو ہے ڈاکو نے گھیر لیا۔ اب جب ڈاکو نے گھیر لیا اور جو ہے ساروں کا مال و اسباب لوٹ لیا، اب ایک ڈاکو آتا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں، کہتا ہے کہ اے بچے تو یہ تو بتا تیرے پاس کچھ ہے؟ غوث اعظم نے کہا میرے پاس 40 دینار 40 اشرفی ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا میری صدری کے اندر سلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ 2-3 جو ہے ڈاکو آتے ہیں، پوچھتے ہیں المختصر، میں آپ کو صرف بیان یہ پورا واقعہ نہیں بناؤں گا بلکہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو ذہن دوڑانا چاہتا ہوں کیا مقصد ہے اس غوث اعظم کے وظیفے سے، واقعے سے، اور ہمیں درس بھی حاصل کرنا چاہیے۔ تو حضرات محترم کیا کہا کہ میرے پاس 40 دینار 40 اشرفی ہیں۔ یہ دونوں ڈاکو جو ہے اپنے آقا سردار کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک بچہ ہے، سارا مال و اسباب لوٹ لیا، ان کو رسیوں میں جکڑ دیا، لیکن ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، اس کا چہرہ بڑا حسین و جمیل ہے، کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے کہا اس کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ جب حضور غوث اعظم اس کے پاس گئے، اس نے وہی سوال کیا۔ حضور غوث اعظم نے کہا میرے پاس یقیناً بے شک 40 اشرفی ہیں۔ تو حضور غوث اعظم نے کہا کہ میری اس قمیص کے اندر ہے۔ جب قمیص چاک کی گئی تو 40 اشرفی اس کے اندر کھن کھن گری۔ اللہ اکبر۔ ڈاکو کا سردار دیکھ کے حیران ہو گیا اور پوچھنے پر تعجب اور قاصر ہو گیا۔ کہا بیٹا ہم تو رہزن ہیں، ہم تو ڈاکو ہیں، مال و اسباب لوٹ لیتے ہیں، ہر انسان ہم سے مال کو چھپاتا ہے، تم نے اپنے مال کو ظاہر کیوں کیا، بتایا کیوں، چاہتے چھپا لیتے۔ غوث اعظم نے کہا چلتے وقت میری ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا کسی بھی مرحلے کا سامنا کرنا پڑے، کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے، کتنی بھی پریشانی تم پر آئے، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اللہ اکبر۔ اور کہا جھوٹ جو ہے برائی ہے اور یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور یہ گناہ جو ہے جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آپ نے پوچھا میں جھوٹ بولتا، اور میری ماں کی نصیحت تھی کہ کسی بھی مرحلے کا سامنا کرنا پڑے، مشکل سے مشکل کا سامنا کرنا پڑے لیکن جھوٹ مت بولنا۔ اب بتاؤ میں جھوٹ بول کر جو ہے اپنی ماں کو دل دکھاؤں اور اللہ کو ناراض کروں؟ اللہ اکبر۔ یہ بات سن کر ڈاکو کا سردار آنکھیں اشکبار کر لیتا، روتا ہے اور اس کا دل لرزرا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اور وہ جو ہے ڈاکو اور ڈاکو کے جتنے بھی سردار تھے سارے کے سارے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس حکایت سے یہ درس لینا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کاروبار کریں، کوئی بھی ہنر کریں، ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ حضرات محترم، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے اور حضور غوث اعظم
ساری زندگی اپنے غلاموں کو سچائی کا درس دیتے رہے، اور حضور سے باقاعدہ طور پر کسی نے معلوم کیا کہ حضور، مومن کے اندر ساری خصلتیں ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتی۔ کسی کے مال میں خیانت کرنا،